السلام علیکم. پروگرام خبر سے باخبر میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی علی اوسط اور ان کے ساتھ موجود ہیں حسن جواد. ناظرین, یقیناً روز کی طرح جو ہے وہ ہم اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں پر جو ہے وہ تجزیہ اور تبصرے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اور ایک بہتر جو ہے وہ آپ کو اپنا انالیسس جو ہے وہ پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ابھی حالیہ جو صورتحال ہے اس میں ایک ایسا ٹرین واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا ہے کہ جس میں ابھی تک جو ہے وہ 10 ہلاکتیں جو ہے وہ کنفرم کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ ہے اور بہت سارے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ تاحال جو ہے وہ ابھی اس میں جو ہے وہ انسیڈنٹ میں پھنسے ہوئے ہیں اور اس ریسکیو کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. تو یہ ایک نظر یقیناً ڈالنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کیا وجوہات ہیں, کیوں جو ہے یہ اس پیدر پہ واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں, کیوں ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے. کیا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب جب سے شیخ رشید صاحب جو ہے وہ وزیر ریلوے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے, یا مطلب ایک دوڑ نظر آتی ہے کہ وزیر ریلوے خاص طور پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ بننے کے بعد جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹرینیں چلانے کی کوشش کرتا ہے, تو میکینزم شاید اتنا اجازت نہیں دیتا ہے اس چیز کا. جو سسٹم ہے اس میں جو ہے وہ امپرومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ گزشتہ جو ہے وہ 10 ماہ کے اندر جو ہے 18 کے قریب انسیڈنٹ جو ہے وہ رونما ہو چکے ہیں. ابھی اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ نقصانات کا جو ہے وہ اندیشہ تھا, لیکن کوئی بڑا نقصان جو ہے وہ جانی نقصان نہیں ہو سکا. لیکن آج جو صادقآباد کے قریب جو دھماکہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس میں یقیناً جو ہے وہ بڑی ہلاکتیں ہو چکی ہیں, ان کی کنفرمیشن ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مزید ہلاکتوں کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو حادثہ ہوا ہے سندھ میں, جو حادثہ تھا اس کے اندر ویسے غلطی جو تھی وہ ڈرائیور کی طرف سے ہی جو ہے اس میں وہ سامنے آئی تھی, غفلت جو تھی. لیکن ویسے مجموعی طور پر جو ٹرین کا نظام ہے, سابق جو وفاقی وزیر ریلوے رہے ہیں سعد رفیق, ان کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ موجودہ وزیر ریلوے جو ہیں شیخ رشید, ان کی طرف سے اعلانات تو بہت زیادہ کیے جا رہے ہیں ٹرین کے حوالے سے, لیکن کوئی ایسا بہتری نہیں نظر آ رہی ہے. حالانکہ اگر اس سے پہلے جو ریلوے کے اندر ریفارمز تھی, بہتری آئی تھی, اس سے پچھلے ٹینیور میں جب مشرف کے دور کے اندر شیخ رشید وزیر ریلوے تھے تو انہوں نے ریلوے کے حوالے سے جو اقدامات کیے تھے اس کا کافی اچھا اثر ریلوے میں آپ کو دکھا تھا, جہاں پر پلیٹ فارم کے اوپر مختلف چیزیں دکھائی دی تھیں. اس کے بعد پھر یہ سعد رفیق صاحب کا جو دورہ ہے اس کے اندر انہوں نے کافی ڈیولپ کیا ہے ٹرین کے جو نظام کو, اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ٹرین پر لوگوں کا اعتماد کافی بڑا تھا. لوگوں نے ریل سے سفر کافی شروع کر دیے تھے, اس کے آلٹرنیٹ جو ذرائع موجود تھے. پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جو پرائیویٹ چلنے والی خاص طور پر جو بس کمپنیز تھیں انہوں نے پہلی دفعہ اس موقع پر جو ہے وہ اپنے کرایوں میں کمی کی تھی. خیر یہ تو وہ بات ہے کہ جو ریلوے میں بہتری آئی ہے, لیکن یہ جو حادثات والا معاملہ ہے اس میں آئے دن جو ہے وہ روزانہ یعنی ملک کے ہر سیگمنٹ کے اندر جو ہے جہاں پر ٹرینوں کی ضرورت ہے پاکستان, اب جس طرح سے ٹریفک بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ اس جو طلب ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں. جو پیسنجرز موجود ہیں, سواریاں موجود ہیں, اور حکومت کی طرف سے آئے دن نئی ٹرینوں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. حسن دیکھیں, یہ آپ کی بات بالکل ایک جنرلی یہ بات صحیح ہے کہ خواجہ سعد رفیق کے دور کے اندر وہ ٹائمنگز کی بڑی پابندی کی جاتی تھی اور ٹرینیں وقت کے اوپر پہنچ رہی تھیں, اور وہ جو تھے کیا کہتے ہیں شیخ رشید صاحب کے بڑا ایک اچھا دور تھا جس کے اندر انہوں نے بقول بہت سارے اپوزیشنس کے کہ وہ پرانی ٹرینوں کے نئے نام دے کر انہوں نے جو ہے وہ نہیں چلاتی تھی. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ٹھیک ہے کہ اوور برڈن تو ہے, اوور ورک ہے کام, اور لیکن سارا سسٹم سارا وہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے. بالکل ساری ٹرینیں انگریزوں کے, ساری پٹریاں, سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے. اس پہ میرے خیال میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے لاہور سے سلمان اقبال, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, کیوں ریلوے جو ہے وہ میں خاص طور پہ اتنی تیزی سے جو ہے وہ یہ واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں اس قسم کے. سلمان ہمارے ساتھ ہیں لائن پہ؟ جی سلمان, ایک تو یہ بتائیں کہ یہ تو ایک حادثات کی مستقل آئے دن کوئی نہ کوئی نیا حادثہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ہم یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. دوسرا, اس کی کیا وجوہات ہیں کہ اس وقت بار بار آج بھی صادقآباد کے اندر ایک حادثہ پیش آیا, اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ سندھ کے اندر جو حادثہ ہوا تھا جہاں ڈرائیور کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے, اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ ریلوے ملازمین مستقل سراپا احتجاج ہیں. کیا معاملہ ہے, آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ تو مستقل ریلوے کے حوالے سے کافی آپ کی وہاں پر
اس حوالے سے سرگرمیاں رہتی ہیں؟ بالکل، یہ آج جو صبح کراچی سے کوئٹہ جانے والی جو اکبر ایکسپریس ہے، تقریباً ذرائع جو بتا رہے 4:45 پر ولہار اسٹیشن صادق آباد پر ٹریک پر پہلے سے جو موجود تھا نا پارسل ایکسپریس سے ٹکرا گئی تھی. یہ تو ترجمان کا بیان پہلے آ گیا تھا، لیکن یہ کہ ریلوے انتظامیہ جو ہے ان حادثوں کو کنٹرول اس لیے نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کا جو شیخ رشید صاحب ہے ان کی توجہ صرف یہ ہے کہ میں ٹرینیں چلاتا رہوں بس. یہ جو ٹریک ہیں ان کی بحالی کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ جو ٹریک ہے جیسا کہ بتایا ہے جو ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے اس کو، کہ پہلے جو ٹریک موجود ہیں وہ واقعی انگریزوں کے دور کے ٹریک بنائے گئے ہیں. نئے ٹریک جو ہے بہت کم ہے. تو خستہ حالی کا شکار ایک تو آپ کو پتہ ہے مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بارشوں سے جو ٹریک ہوتا ہے اس کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے. اور دوسرا ڈی ریلمنٹ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کئی جگہوں سے ٹریک جو ہے اس کی مرمت نہیں کی جاتی، اور جب وہ ٹرین گزرتی ہے اس کی جو پٹری ہوتی ہے وہ تقریباً آدھا انچ یا 2 انچ جو ہے اوپر اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر ڈی ریلمنٹ کے واقعات نظر آتے ہیں. البتہ جب انتباہ کی جاتی ہے افسران سے تو ان کا کہنا ہے کہ جی ڈرائیور کی غلطی تھی، لیکن دیکھا جائے اگر ڈرائیور کی غلطی نہیں تھی، جیسا کہ پہلے جنا ایکسپریس میں جو ہے مال گاڑی کو ٹکر کی تھی، ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ وہاں پہ سگنل پرابلم تھی کہ سگنل وہ جو اس کو ٹرین کو روکنے کے لیے جو ہوتا ہے اس کو نہیں جو کہا گیا تھا کہ آپ یہاں رکے، سگنل ڈاؤن نہیں تھا، جس کی وجہ سے جو ٹرین تھی کافی بڑا حادثہ وہ رونما ہوا. لیکن اس میں صرف 2 اسسٹنٹ ڈرائیور تھے اور ایک ڈرائیور تھا، وہ بیچارہ جاں بحق گیا تھا. لیکن آج کی اگر بات کی جائے تو یہ جو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اس میں جو افسران کو بھی چاہیے تھا پہلے بھی کل جیسا کہ ہم نے ایک پیکیج چلایا اور لوگوں کے ویوز لیے تو ان کا یہ کہنا تھا. سلمان، یہ اب تک کی ہلاکتوں کی تعداد کتنی ہے اور وہاں پر امدادی کارروائیوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں کہ بہرحال یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا، تو تھوڑا سا بالکل جو کرنٹ اپڈیٹ ہے اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی، حادثے میں اب تک جو ضلعی انتظامیہ کے ذرائع بتا رہے ہیں تقریباً ان کا کہنا ہے کہ 9 قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جبکہ تقریباً 25 زخمی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ترجمان ریلوے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے نے جائے حادثہ پر زخمیوں کے لیے پیرا میڈیکل کیمپ قائم کر دیا اور معمولی زخمی مسافروں کو فوری طبی امداد کے جو وہ بھی دی جا رہی ہے، جبکہ ریلوے انتظامیہ نے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ فوری ریلیف آپریشن بھی شروع کر دیا ہے. ہیڈ کوارٹر لاہور سے جو ہے جی ایم ریلوے اور دیگر افسران کی ٹیم جو ہے برستہ روڈ جائے حادثہ کے لیے جو روانہ ہے. اور اس کے علاوہ سکھر ڈویژن کے جو افسران ہیں وہ بھی موقع پر ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں. پاکستان ریلوے کی اپ اور ڈاؤن کی ٹریفک معمول کے مطابق چل رہی ہے ترجمان ریلوے کے مطابق، جبکہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا معاملے نے فوری تحقیقاتی رپورٹ جو ہے طلب کر لی ہے. اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جس کا ملبہ جو ہے ڈرائیوروں پر ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ وزیر ریلوے شیخ رشید کا ٹرین حادثے اور قیمتی جانوں کی ہلاکتوں پر افسوس بھی کیا، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حادثہ بظاہر انسانی غفلت کا نتیجہ لگتا ہے اور اعلیٰ ترین سطحی تحقیقاتی جو ہے کمیٹی کا جو انہوں نے حکم بھی دے دیا ہے. میڈیا پر چلنے والے کا کہنا ہے کہ خبروں کے حادثے کے مناظر کافی اچھا سلمان، مجھے ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ یار یہی عملہ تھا، یہی اسٹاف تھا خواجہ سعد رفیق کے دور کے اندر، ٹرینوں کی ٹائمنگز کے اندر 2 سے 3 منٹ کے بھی لیٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب یہی اسٹاف ہے، یہی تعداد ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ریلوے کو ہم بھی جانتے ہیں کہ کوئی نئی اس کے اندر بھرتیاں بھی نہیں ہوئی ہیں، نہ کچھ ایسی کوئی تبدیلی آئی ہے، لیکن یہ پورے 10 مہینے کے اندر 18 کے قریب حادثات ہو چکے ہیں اور اس میں کافی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں. اور موسٹلی جو نظر آتا ہے وہ سگنل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ مال گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور مسافر ٹرین اس سے جا کے ٹکرا جاتی ہے. یہ کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کہ کیا اسٹاف بالکل ہی وہ ہاف ہارٹیڈ ہو گیا ہے؟ سیلری کے کیا مسائل ہیں ریلوے کے اندر ان کی؟ اور مطلب جو ریلوے کی جو ایک موومنٹ بھی چل رہی ہے اسٹاف کی کہ وہاں پر ریلوے کو پرائیویٹائزیشن کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف جو ہے وہاں پہ ایک غم و غصہ اسٹاف کے اندر پایا جاتا ہے. اس کا تھوڑا سا ان ڈیپتھ تھوڑا سا انالیسس کر کے بتائیے ذرا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی نا خواجہ سعد رفیق کے دور میں، حقیقت تو یہ واقعی خواجہ سعد رفیق کے دور میں تقریباً ٹرینوں کا جو نظام تھا نا کافی بہتر تھا. اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شیخ رشید ہے، جب ہم نے پہلے بتایا کہ میں کل پیکیج بنانے گیا تھا تو لوگوں کے یہ ویوز تھے کہ شیخ رشید صرف ٹرینیں چلا رہا ہے، اس کے علاوہ ٹرینوں کی آمد رفت کی طرف کوئی جو ہے دھیان ہے، اور نہ ہی جو ہے یہاں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں ریلوے ٹرینوں کے. اگر آپ بات کریں احتجاج کی تو جو یہاں کے ریلوے ملازمین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جا رہا، نہ ہی ہمیں جو ہے ہمارے اسکیل بڑھائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی سراپا احتجاج ہے. اور یہ بھی ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر جو ان کی ٹیم ہوتی ہے، جیسے افسران ہوتے ہیں، وہ اس حکومت سے ناخوش ہیں
اور اب جیسا کہ آپ دیکھیں نا ابھی یہ ڈی ریلمنٹ یہاں پر ہوئی ہے اور ریلوے انتظامیہ ٹرینوں کو پٹریوں پر رکھنے میں ناکام ہو گئی ہے، اور ریلوے یارڈ لائن میں بھی ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ڈی ریلمنٹ کا ایک اور واقعہ پیش آ گیا، جب یارڈ لائن میں شیٹنگ کے دوران جو ہے پیسنجر ٹرین کی بوگی بھی اتر گئی ہے۔ ڈی ریلمنٹ کے بعد یارڈ لائن سے اسٹیشن کا راستہ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بنوچ اور ٹریک بند ہونے کے بعد بھارت جانے والی جو سمجھوتا ایکسپریس کی 10 مال برادر کوچز ہیں یارڈ لائن میں پھنس گئی ہیں، اور ابھی تک جو ہے اس کی بھی جو مرمت یا اس کو جو ہے نکالنے کا کام بھی نہیں ہوتا۔ سمجھوتا ایکسپریس جو ہے 8 بجے لاہور سے بھارت کے لیے روانہ ہوتی، لیکن تاحال سمجھوتا ایکسپریس کی مال جو برادر کوچز ہے یارڈ لائن سے جو ابھی تک نہیں نکالی گئی۔ 11 بجے کے بعد واگا اسٹیشن سے سمجھوتا ایکسپریس کو بھارت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ تو یہی صورتحال ساری ہے کہ شیخ رشید کا جو دھیان ہے صرف اور صرف اس طرف ہے کہ جی ٹرینوں کو چلا دیا جائے، نہ کہ جو ان کے افسران ہیں یقین کریں ان کی نااہلی ہے۔ جب میڈیا ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو آگے سے جو سی او صاحب ہے، جو آفتاب صاحب ہیں، وہ میڈیا کے ساتھ لڑ پڑتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہی آپ نے سوال بہت شکریہ سلمان۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، ایگزیکٹلی وہی پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا گیا کہ جو ہے وہ ایک ریز جو ہے وہ جاری ہے کہ جس بہت تیزی سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹرینیں چلانے کا جو ہے وہ ایوارڈ جو ہے وہ وزیر ریلوے شاید لینا چاہتے ہیں، بغیر کسی انفراسٹرکچر میں کسی خاص تبدیلی کے، بغیر کسی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو وسائل درکار ہیں اس کے، یا جو ٹریفک کی مرمت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو مطلب کوئی ایسی جو ہے وہ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ مطلب سسٹم میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے اگر آپ کو زیادہ ٹرینیں چلانی ہیں۔ کہا تو یہی جاتا ہے کہ جو ہے وہ جو سابقہ گورنمنٹ ہے اس گورنمنٹ نے کہ جو انجن منگوائے تھے ان میں جو ہے وہی آپ پرانی جو ہے وہ بوگیاں لگا کے جو ہے وہ ایک نیا ٹرین، ایک نیا نام دے کے ایک نیا روٹ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آپ کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر جو ہے وہ یقیناً جو موجودہ وسائل ہیں وہ اس کو میکینزم جو ہے وہ میچ نہیں ہو پا رہا ہے، جس کی بنیاد پر جو ہے یہ اس قسم کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے۔ جو ہمارے پاس اس وقت ریلوے کی صورت میں جو اسٹرکچر موجود ہے اس کی کیپیسٹی میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، اسی کے اندر اسی کو آپ اسی کے اندر کوئی نہ کوئی ریفارمز لے کر آتے رہتے ہیں۔ وہی مس مینجمنٹ ہو گئی نا کہ آپ جو ہے وہ کسی دوڑ کا حصہ جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ شاید اس پہ کوئی ایوارڈ جو ہے وہ الگ سے مل جائے گا کہ زیادہ سے زیادہ ٹرینیں چلائی جائیں۔ اب یہ نظام جو ہے وہ علی اوسط کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ جو ہے وہ انگریز دور کا ہے، وہی سامراجی نظام جو ہے وہ آج تک چل رہا ہے، اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی، لیکن اتنے پے در پے واقعات کا ہونا جو ہے وہ میرے خیال ہے بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ شیخ صاحب کو شاید جو مطلب جیسے پوری حکومت جو ہے وہ جلدی میں نظر آ رہی ہے، جو اسی طریقے سے شیخ صاحب بھی جو ہے وہ حالانکہ بڑے تجربے کار آدمی ہیں لیکن جو ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ شاید گھبراہٹ کا شکار ہیں اور بہت تیزی سے جو ہے وہ کام کرنا اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز مجھے اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ شیخ رشید صاحب ایک بڑا ایک فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے ہیں، اور ان کے سارے اسٹیٹمنٹس اور ساری انرجی مجھے لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے اسٹیٹمنٹ کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں کہ گورنمنٹ، اور ان کی تو ایک زمانے میں پچھلے 5 سال تک ایک مذاق بھی بننا شروع ہو گیا تھا صحافتی حلقوں کے، کہ ہر 3 مہینے کے بعد وہ پروڈکشن دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جا رہی ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ بلاول کے خلاف پولیٹیکل اسٹوڈنٹ بجائے اس کے کہ وہ ان کے بعد ایک بہت اہم ترین پورٹ فولیو ہے اس کے پر جو ہے وہ اپنا فوکس کریں، وہ اپنے جو یہ جو سیاسی جو بالکل جو پولیٹیکل لینڈسکیپ جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پورا ایک ہنگامی صورتحال ہے سیاسی، جسٹیفائی کرنے کی بڑی حد تک کوشش کرتے ہیں کہ میں 18 گھنٹے کام کر رہا ہوں، میں 20 گھنٹے کام کر رہا ہوں، لیکن میرے خیال ہے وہ ساری جو کام ہے جو پلاننگ ہے وہ شاید اسی بات بتاؤں کہ دیکھیں شیخ صاحب کراچی بھی آئے تھے، اگر ریلوے کی ایگزسٹنس موجودہ سسٹم ہے اس کو بھی اگر آپ بہتر کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انگریز کے زمانے کا جو ہے وہ نظام موجود ہے، پڑوسی ممالک کے اندر بھی یہی نظام ہے، مطلب وہاں پر بھی ٹرینوں کو بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ چھوٹی سطح پر کراچی میں سے ٹرین میں بیٹھنے والا عمومی پیسنجر، کیونکہ کراچی میں سرکولر ریلوے تو دفن ہو گئی ہے زمین کے اندر، جس کو واگزار کرانے کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ڈرائیو چلی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب جہاں کراچی سے بیٹھنے والا پیسنجر عموماً یہاں سے بیٹھ کے لاہور جاتا ہے، زیادہ تر لاہور یا پھر اسلام آباد لانگ ڈسٹینس کا پیسنجر ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر آپ حیدرآباد اور پھر چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر جو جانے والا پیسنجر ہے اس کی، یعنی یہ دیکھیں نا جو حادثات ہو رہے ہیں، یعنی پیسنجر آپ ایک دوسری طرف دیکھیں گے ڈیمانڈ بہت بڑھتی جا رہی ہے، اس کو بھی پورا نہیں کر پا رہے۔ حادثات کی یقیناً وجہ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ تیزی ہے جو حکومت کی طرف سے دکھائی جا رہی ہے، اور اسی نظام کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سے زیادہ کوشش کی جا رہی ہے کہ موجودہ جو انفراسٹرکچر ہے، جو فیسلٹیز ہیں، جو وسائل ہیں، اسی میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹریننگ، یعنی کہ کفایت شعاری بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کفایت شعاری کا جو ہے وہ خمیازہ جو ہے وہ آپ کو قیمتی جانوں کے بدلے میں جو ہے وہ
भुगतना पड़ रहा उस है। जल्दबाजी के अंदर भी जो वो बहुत सारी चीज़ों को बेहतर नहीं कर पाते ना, जो कर सकते हैं वो भी नहीं हो रहा है। यानी आप भाई वो अपना हसन भाई एक चीज़ मैं और भी पॉइंट आउट करूं कि देखें, एक चीज़ हमेशा जहन में रखिएगा तब कि रेलवे का जो प्रॉफिट होता है वो पैसेंजर से नहीं होता, वो हमेशा जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, जो उसकी जो सामान की तरसील होती है कार्गो के ज़रिए होती है। और ये रेलवे यानी कि मुसलसल एक बिजी है, हर बार आप देखते हैं कि स्टेशनों के ऊपर वो भरा पड़ा होता है पैसेंजर जाने के, लेकिन इसके बावजूद भी रेलवे खसारे के अंदर 21वीं सदी के अंदर जो है वो मतलब आप जो है वो सिंगल ट्रैक को डबल नहीं कर सके, और इस तमाम सूरत हाल में जो है वो बहरहाल आपकी जो ओवरऑल पाकिस्तान में जो तरक्की की शरह है उसका बखूबी जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस वक्त जो है वो एक वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जो है वो फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। यकीनन जो है वो एक अंदरनाक हादसा जो है वो इस वक्त सादकाबाद की तरफ जो है वो ट्रेन हादसा जो है वो रनुमा हुआ है, और उसमें जो है उसके हवाले से जो है मुसलसल GTV जो है आपको अपडेट करता रहेगा। इस वक्त जो हम सूरत हाल है, जो सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, और कल ख़ास तौर पे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो कराची में दौरा था उस हवाले से बात करेंगे कि दौरा जो है वो किस हद तक जो है वो कामयाब रहा, और क्योंकि बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कराची में ताजिर बरादरी की जानिब से मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ जो है वो तंजीमों की जानिब से मुतअद्दिद दफ़ा जो है वो हड़ताल की जो है वो कॉल्स दी गई और वापस ली गई, और इसमें जो है वो बुनियादी किरदार जो है वो बहरहाल हुकूमत का था कि किसी हद तक जो है वो ताजिर बरादरी को कन्विंस करके जो है वो हड़ताल की कॉल जो है वो वापस करवा दी जाती थी। लेकिन अभी जो कल का दौरा था उसमें भी कोई ऐसी सेटिस्फैक्ट्री आप कह सकते हैं कि सूरत हाल हमारे सामने नहीं आई है कि सारे दौरे के बाद और मुख्तलिफ जो है वफूद से जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुलाकात करी, और उसके बावजूद जो है कोई ऐसी ख़ास कन्विंसिंग नहीं की जा सकी कि जिसके बाद जो है वो ताजिर बरादरी दोबारा जो है वो हड़ताल की कॉल दे दी गई है। और बल्कि इसको इस तरीके से देखा जाए कि अब ये जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे कराची में मौजूद और पंजाब में और मुल्क के दीगर सूबों में मौजूद जो इस किस्म की यूनियंस हैं, उनमें जो है वो एक नेक्सस जो है वो बनना शुरू हो गया है, और अब आप कह सकते हैं कि एक मैसिव कैंपेन जो है वो, या एक बड़ी तब्दीली या बड़ी हड़ताल या एक अक्रॉस द बोर्ड आपको एक तब्दीली जो है वो नज़र आएगी, और एक बड़ा चेंज जो है वो आ सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो फाइनेंशियल हब जिसे कहते हैं आप कराची, उसके ऊपर जो दौरा था वो 100% नाकाम हुआ है। इनकी अब जो स्टेट्समेंट अगर आप देखें तो उसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो पहले ना कह चुके हूँ कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मतलब जो हेडलाइंस हैं अखबारात की, कि जो हेडलाइंस वो अखबारात की हेडलाइंस वो होती है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूरी स्पीच के अंदर होती है, वो हेडलाइन के ऊपर आती है। और उसके अंदर जो है हमें नज़र आ रहा है कि पूरी इसकी प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच के अंदर के और जो अखबारात की जो ख़बरों के ज़रिए कि इसमें कोई नई बात उन्होंने की नहीं है कराची जैसे फाइनेंशियल हब के अंदर ताजरों के साथ मुलाकात करके। उसके बाद अगर आप दूसरा उसमें देखें तो मुझे लगता है जो मैं कल से मुसलसल इसको फॉलो कर रहा हूँ कि 1% भी किसी चीज़ के ऊपर कंसेंसस नहीं हुआ। कंसेंसस कैसे होगा उस पर तो मेरे जो खबरें हैं उसके मुताबिक तो ये कि कंसेंसस तो बिल्ट होने की कोई बात हो ही नहीं सकती। उसकी बुनियादी वजह ये है कि टैक्सेस के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे ख्याल पाबंद है कि वो इसमें किसी किस्म की रद्दोबदल जो है वो नहीं कर सकते, जबकि ताजिर बिरादरी का जो मेन कंसर्न है वो यही है कि टैक्सेस जो है कुछ वापस लिए जाएँ, कुछ में जो है वो आप उसको ज़ेर गौर दोबारा लाया जाए, क्योंकि जिसकी बुनियाद पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, कारोबार को नुकसान हो रहा है, उन तमाम इशूज़ को जो है वो एड्रेस किया जाए। तो ये ख़ास तौर पे IMF की पेनिट्रेशन के बाद जो है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि जो है वो हुकूमत के हाथ में कोई ऐसी चीज़ है कि जो है वो टैक्सेस को किसी भी हद तक जो है वो किसी सतह पर जो है वो कंट्रोल कर सके। इसमें हमारे पास वो सदर FKCCI दारोखाना चकजई, इंजीनियर दारोखाना चकजई से बातचीत की है जी न्यूज़ से, अगर वो हम सुना सकें तो। बिल्कुल जो है वो अगर बातचीत हमारे पास मौजूद है तो दिखाइएगा। देखिए, एक बात वाज़ेह करें कि ये जो स्ट्राइक की बात है, ये जो पाकिस्तान की जो प्राइम बिजनेस कम्युनिटी है उनका स्ट्राइक नहीं है, ये छोटे ताजर का स्ट्राइक है। और छोटे ताजर का हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बेजा स्ट्राइक कर रहे हैं, ये क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। ये जो है वो छोटे ताजर का जो स्ट्राइक है वो मेन इशू है CNIC। हमारी अब भी जो है वो मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, हमने आज भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप ये जो CNIC की शर्त है ये फ़िलहाल जो है ये इस तरह वन गो में ये नहीं चल सकता, आप इसको जो है फ़िलहाल विड्रा करें। उन्होंने 1 महीने के लिए हमारे कहने पे विड्रा की हुई ऑलरेडी,
یہ کوئی 15 دن پہلے 10 دن پہلے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کہنے پہ وڈرا کر رہے ہیں، وہ وڈرا ہو چکی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا ایک مستقل حل ہونا چاہیے. اس مستقل حل کے لیے آج کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا، لیکن ہمیں امید یہ ہے کہ ان چھوٹے تاجروں کے مسائل جو ہے اس کو سنا جائے گا اور ان کے مطابق اس کے اوپر فیصلہ ہوگا. ٹھیک. اچھا، یہ جو بجٹ ٹیکسز لگا گئے ہیں جس سے آپ کے بجٹ کے بعد سے جو افیکٹ ہوا ہمارا بڑے بزنس مین، اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا بات چیت ہوئی آپ کی ان سے؟ دیکھیں، بڑے بزنس مین اس وقت جو ہے وہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات آتی ہے. ملک میں جو مہنگائی آئی ہے، اس مہنگائی کی وجہ سے ہمارے ملک پہ تقریباً کوئی 20% زیادہ جو ہے وہ اہداف رکھے گئے ہیں پچھلے سال کی نسبت، جو کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل ہے کہ یہ اہداف پورے ہوں. اور اس سے موجودہ دور میں جو مہنگائی آئی ہے، جو مہنگائی کا لہر آیا ہے، جو چیزیں بڑھی ہیں، اس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا، اور حکومت بزنس کمیٹی کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کو ریوزٹ کریں. اور آج عمران خان صاحب نے جو خوشائند بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ میں ترکی کا جو ماڈل ہے، جو ترکی میں جو ایک جی حسن، تو آپ نے گفتگو سنی. مطلب یہ یقیناً جو ہے وہ اشارہ کیا گیا کہ جو چھوٹا تاجر طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی لاحق ہے. بہرحال بڑی بزنس کمیونٹی جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ معاملات یہ ان کے بھی ڈسٹرب ہوئے ہیں، لیکن جو ہے وہ جو ان کا جو کوپنگ میکانزم ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے، اور وہ چیزوں کو لے کے چلنے کے لیے جو ہے وہ ابھی بھی تیار ہیں، اور کسی بھی حد تک جو ہے وہ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. ہم نے جو پہلے بھی بات کی تھی کہ کراچی جو ہے وہ بزنس ہب ہے، اور یہاں پر عموماً جب کراچی کے تاجر برادری کی طرف سے کوئی ریئیکشن آتا ہے یا کسی حکومتی اقدام پر کوئی سوال اٹھایا جاتا ہے تو عموماً وزیر اعظم کی سطح پر آ کے ہی معاملات اکثر طے ہوتے ہیں. وزیر اعظم کی دلچسپی بھی اس لیے دلچسپی کا سبب ہے کہ یہاں پر آپ کے پاس ریونیو جنریٹ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہرحال جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، اتنا ریونیو جنریٹ کرتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ جس پہ جو ہے وہ آرمی چیف بھی جو ہے وہ بزنس کمیونٹی سے ملاقات کر کے جا چکے ہیں. حکومتی سطح پر مختلف وزراء اور مختلف جو ہے وہ آپ کہہ لیں شخصیات جو ہے وہ اس قسم کی ملاقاتیں جو ہے وہ جاری انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، اور کل وزیر اعظم پاکستان کو خود آ کے جو ہے وہ کنوینس کرنا پڑا. FPCCI اور KCCI کے نمائندے موجود تھے، لیکن دیکھیں جن چھوٹے تاجروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی صدر FPCCI نے بات کی ہے کہ چھوٹے تاجر جو احتجاج کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، ان نمائندوں کے اندر وہ چھوٹے تاجر جو برادری ہے وہ نہیں دکھی ہے. FPCCI اور KCCI کے اندر موسٹلی آپ کو ویل اسٹیبلشڈ بزنس مین نظر آتے ہیں، اور اس طبقے کی نمائندگی موجود نہیں ہے جو گراؤنڈ کے اوپر موجود ہے. وہ ایک چیز کلیئر کروں منصور بھائی کہ ظاہر سی بات ہے، کچھ ہم کافی عرصے سے بزنس کمیونٹی کو میں بھی فالو کر رہا ہوں اور اس کو دیکھا ہے. ایک چیز ابھی اگر آپ انہی سے اپنے جو FPCCI کے جو صدر ہیں ان سے آپ آف دی ریکارڈ جا کے پوچھیں گے نا، وہ آپ کو بالکل الگ جا کے بات کرائیں گے. کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی تاجر برادری کے ساتھ بزنس کمیونٹی کا جس کا اربوں روپے کا پیسہ لگا ہوتا ہے وہ کبھی بھی ڈائریکٹ حکومت کے اوپر، پرویز مشرف سے لے کر ابھی جو لاسٹ میرے ایک بہت سینئر موسٹ بزنس کمیونٹی کے سے بات ہوئی تھی جب عمران خان کی نئی گورنمنٹ آئی تھی، تو اس نے کہا تھا کہ یار میرا آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ ہے، اور ان آفیشیل اسٹیٹمنٹ کے بعد اس نے بتایا تھا کہ یار یہ جو گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے سب سے بڑی مین آپ کی بیک اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں نا یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بالکل جو ہے وہ میڈیا پہ مختلف جو ہے ڈفرینٹ پکچر جو ہے وہ پورٹری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کی جو ہے وہ بے پناہ اور بے تحاشا وجوہات ہمارے سامنے ہیں. اس پہ کسی اور وقت ڈسکس کریں گے، کسی اور ماحول میں ڈسکس یقیناً کریں گے. لیکن اگر آپ ڈفرینس دیکھیں تو وہ جو ٹیکسٹائل کی اوسط نے بات کری، تو پنجاب میں اگر ہم دیکھیں تو ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے، انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں. اس تمام چیزوں کے باوجود جو ہے حکومتی فوکس اتنا زیادہ وہاں نہیں نظر آ رہا کہ تمام چیزوں کو ریسٹور کیا جا سکے، بزنس کمیونٹی کو کنونس کیا جا سکے. جبکہ کراچی کی اگر ہم صورتحال دیکھتے ہیں تو کراچی میں بالکل ایک مختلف سینیریو جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکا ہے. حکومتی سطح پر جو ہے وہ گائے بگائے جو ہے وہ تاجر کمیونٹی کو جو ہے وہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایون یہ کہ ٹرانسپورٹرز بھی اگر ہڑتال کر رہے ہیں تو گورنر صاحب کو ٹائم دینا پڑ رہا ہے، اور کسی بھی قسم کا اسپیس جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور میرے خیال میں کسی حد تک تو جو ہے وہ یہ حکومت کی دانش مندی نظر آتی ہے کہ اس قسم کی اگر کوئی ڈرائیو شروع ہو جاتی ہے کراچی جیسے شہر میں، تو وہ عموماً جو اگر ماضی میں ہم دیکھ لیں تو بہت تیزی سے جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آنکھ پکڑ سکتی ہے. تو اگر اس خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں تو یقیناً جو ہے وہ
حکومتی طرف سے جو ہے وہ ایک خوشائن اقدام جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ایک چیز ٹھیک ہے، آپ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس پورے پروسیس کے اندر سندھ گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے، دوسری گورنمنٹ کہاں کھڑی ہوئی ہے، پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، گورنر صاحب آج چیئرمین مطلب وہ خود بھی بزنس مین ہے گورنر صاحب، خود بھی بزنس ان کے والد بہت بڑے بزنس مین تھے، KCCI کے صدر رہ چکے ہیں ان کے والد سے تعلق ہے۔ جی، تو وہ کوئی آپ کو کوئی پوزیشن کوئی چیز کہ بھائی یہ آج یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، یا شناختی کارڈ کا سب سے بڑا اہم ترین مسئلہ ہے نا، اس کو بھی ماننے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے گورنمنٹ تیار نہیں ہو رہی ہے۔ پروٹیسٹ کا سلسلہ جیسے منصور بھائی نے کہا کہ پروٹیسٹ، سیاسی پروٹیسٹ بھی اور وہ یہ اپنا اکنامیکل پروٹیسٹ بھی جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ایک سلسلہ پورا شروع ہوا ہے۔ بلاول بھٹو صاحب ابھی میرے خیال میں شاید 12 تاریخ کو، ہاں بالکل، سکر سے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دیکھیں ایک بات سے بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ابھی بھی جو صدر FEC سے بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ون گو میں چیزیں نہیں ہو سکتی، آپ شناختی کارڈ والا مسئلہ، بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ انڈر انویسٹنگ والے معاملے سے باہر نہیں ہے نا، یہ بہت سارے تاجر تو ایسے وہ ان جھمیلوں میں پڑنا ہی نہیں چاہتے، وجہ شاید صرف یہی ہے کہ وہ صرف ڈرتے ہیں ان معاملات سے کہ مطلب کاروباری شخصیت تو دیکھیں چاہے چھوٹا تاجر ہو بڑا تاجر ہو، کوئی بھی کاروباری آدمی جو ہے وہ اس قسم کے مسائل یا کسی بھی قسم کے مسائل میں جو ہے وہ پڑھنا نہیں چاہتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کاروباری آدمی جو ہے وہ یقیناً فوکس اپنے کاروبار پہ کرتا ہے، اور کسی بھی اگر اس کو ادھر سے ادھر ڈائیورٹ ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کاروبار افیکٹ کرتا ہے۔ مجھے مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی سینئر جرنلسٹ، ان کے پروگرام کا ایک وہ پورا واقعہ آتا ہے کہ اسی حوالے سے بات ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کی ایونٹ کے حوالے سے نا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یار اس وقت حکومت یہ کر رہی ہے کہ انتہائی اکانومی بیمار ہے نا، اس کو انہوں نے ICU کے اندر ڈال کے، کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو صحیح کرنے کی، تو اس کا مطلب اس کو ICU میں ڈال، ایک بیمار شخص کو ICU میں ڈال کے اس کو بریانی قورمہ کھلا کے صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ ہاں بالکل، خاص صاحب امریکہ جا رہے ہیں، پاکستان میں جو ہے وہ اچھا صورتحال دیکھیں، وقت کا جو پہیہ ہے وہ کیسے گھومتا ہے کہ یہی اگر کوئی اور حکمران جو ہے وہ اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ اگر ملک سے باہر جانے کی سوچ بھی لیتا تو یہی اپوزیشن میں اگر خاص صاحب یا تحریک انصاف ہوتی تو یقیناً ایک بڑا کرٹیسزم کا سامنا ہوتا، کیونکہ ملک میں اس وقت احتجاج کی ایک لہر جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے، پنجاب میں خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں، یا جو اپ کمنگ ہڑتال کے حوالے سے جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے تاجر برادری کی طرف سے، اس میں جو ہے وہ پنجاب اور کراچی یا سندھ جو ہے وہ اس میں مختلف جو ٹریڈ یونینز ہیں انہوں نے جو ہے وہ مل کے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، اور بہرحال یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ خان صاحب جو ہے وہ امریکہ جا رہے ہیں، اور شاید امریکہ جانے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں کوئی بڑی تبدیلی آ سکے، لیکن ہم جو اس وقت جو اکانومی اینالسٹ ہیں اگر ان کی جو گفتگو سنتے ہیں، ان سے جو بات چیت ہو رہی ہے، اور ان سے اگر آف دا ریکارڈ بات جو بالکل ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، لیکن جو آن ایئر آ بھی نہیں ہے، آ رہے ہیں لوگ دیگر چینلز پہ، اگر ان کی گفتگو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ کوئی ایسا راستہ جو ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا۔ ان کی گفتگو کا نتیجہ جو اخذ کیا گیا ہے، خاص طور پہ میں نے جو نتیجہ اخذ کیا اس میں یہی تھا کہ کوئی ایسا راستہ جو ہے جو گورنمنٹ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ یہ جو اکانومی ایکسپرٹس ہیں یہ جو سب جو ہے وہ مطلب بڑی حد تک نا امید ہے کہ یہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے، اور اگر اس کو اچیو کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ایک طوفان مہنگائی یا طوفان بدتمیزی جو امید کی جا رہی ہے اس سے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ نمٹا جائے گا۔ دیکھیں نا ابھی آٹے کی ابھی آج کی ہمارے خبر ہے کہ 500 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے لاہور کے اندر 80 کلو کی بوری پر۔ مہنگائی نے جو ہے مطلب جو لوگوں کو اس وقت پریشانی ہے مبتلا کر رکھا ہے، لوگوں کی سمجھ میں اب تو یہ آ ہی نہیں رہا کہ وہ کس طرح سے اپنا اخراجات کو مینیج کریں گے۔ ابھی آپ کے لیے آٹا بنیادی ضرورت ہے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں جن پر آپ کل کو آپ بجلی میں مزید اضافہ کریں گے، یہ سب چیزیں آپ کو بہت نہیں وہ تو آپ دیکھیں نا کہ حکومتی جو وزراء کے یا مشیروں کے یا آپ کہہ لیں کہ جو بیانات آ رہے ہیں اس میں تو مسلسل وہ اس چیز کا برملا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ انڈیکیشنز جو ہے وہ آپ کو فریکوینٹلی دے رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ رکا نہیں ہے، اور اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ متوقع ہے۔ اور وہ والی بات کہ جیسے انہوں نے کہا ون گو میں جو ہے وہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، تو یہاں تو اصل مسئلہ جو آ رہا ہے کہ اتنا جو ہے وہ ابرپٹ چینج آ رہا ہے، اور اتنی تیزی جو ہے وہ تمام چیزوں میں دکھ رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مینیج کر بھی سکتا ہے کہ اپنے موجودہ وسائل کے اندر جو ہے وہ اگر تو تھوڑے عرصہ لگتا اس کو کہ وہ چیزوں کو مینیج کر پاتا، اپنی جو ہے وہ ریسورسز کو کچھ انہینس کر لیتا، کچھ اپنا جو اخراجات ہیں ان میں کچھ کمی کر لیتا، لیکن یہ جو اتنی تیزی سے چینج آ رہا ہے اس کا جو ہے وہ
مطلب میرے خیال میں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ بہت زیادہ پینک ہونا شروع ہو گئے ہیں. وہی نا اس کے رزلٹ آؤٹ کم ہمیں نظر آ رہا ہے. مختلف جگہ وہ گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے ہیں. اور نہیں گھریلو جھگڑوں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھیں نا تو مرید عباس یہ جو اینکر پرسن تھے نجی ٹی وی چینل کی, اگر اس کی ہم گفتگو کر لیں کہ اس بالکل اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے یا اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کیا ہے, اس میں ٹوٹل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ کاروباری جو ہے وہ کاروبار ایک الگ بالکل بحث ہے کہ وہ کاروبار کون سا تھا اور کیا تھا, لیکن اس کا جو مین اگر اس کا نتیجہ آپ اخذ کریں تو گزشتہ 3-4 ماہ کے اندر جو ہے وہ کاروباری سائیکل وہ شخص جو گرفتار ہوا ہے عاطف, اس کے مطابق یہ کہ 3-4 ماہ پہلے تک جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ پروفٹ کی آمدنی جو ہے وہ سب کو دے رہا تھا, لیکن اب چونکہ کاروبار اس حد تک متاثر ہو چکا ہے کہ وہ پروفٹ دینے میں ناکام رہا اور اس سے تقاضے شروع ہو گئے, تو اس نے رائے نجات یہ ڈھونڈی کہ جو ہے وہ ان کو مار کے جو ہے وہ میں بھاگ جاتا ہوں کیونکہ وہ پریشر نہیں سسٹین کر سکا. اچھا یہی تمام صورتحال آپ کو پاکستان میں, کراچی میں, ملک کے دیگر صوبوں میں, شہروں میں کاروباری صورتحال میں بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ لین دین کے جو تنازعات ہیں یہ ایک بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. لیکن پاکستان کا ابھی تک اگر ہم سینیریو کرتے ہیں نا, اگر جو کرائم کی ہسٹری ہے اس کو ہم تھرو آؤٹ اگر اس کا جو ہے وہ انالیسس کرتے ہیں تو اس تجزیے میں جو ہے وہ آپ کو ایک چیز بڑی واضح نظر آئے گی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے بعد اگر قتل و غارت گری کے واقعات ہیں یا اس قسم کی انٹالرنس ہے تو وہ صرف بنیادی اس کی جو سب سے بنیادی وجوہات ہیں وہ خاص طور پہ جو ہے یہ خاندانی دشمنیاں اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں. جیلوں میں موجود جو قیدی ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ یہ, لیکن اب جو موجودہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اس میں یہ انٹالرنس جو ہے اس بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ویسے ہم یہ کہہ رہے ہیں لیکن ہماری ویسے جو عام کچھ پبلک سے جو جب بھی بات ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حکومتی نیریٹو سے بھی لوگ مطمئن نظر آتے ہیں, اور لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ ٹیکس ادا نہیں کیا جائے گا یہ مشکل دن ہے. حکومت جو کام کر رہی ہے, عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ لوگ اس سے کچھ لوگ اس سے بھی عوامی سطح پر مطمئن نظر آتے ہیں اور اس بات کی حمایت کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ حکومت کر رہی ہے کڑوا گھونٹ ہے. اور زیادہ پر امید جو لوگ وہ جو پر امیدی کی جو کیفیت تھی وہ بہت تیزی سے جو ہے وہ اس کا جو شکار لوگ تھے اب وہ مایوسی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے. دوسری طرف جو ہے وہ سیاسی ماجرائی کی طرف آتے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آج کے اخبارات میں جو ہے وہ یہ چیز خبر سوشل میڈیا پہ یقیناً جو ہے وہ کل ہم نے اس کا ذکر بھی کرا تھا سرسری سا کہ مزید ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو گئی ہیں, اور آج جو ہے وہ بہرحال اخبارات نے جو ہے وہ یہ خبریں شائع کی ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی جانب سے جو ہے وہ مزید عدلیہ یا جج کے خلاف جو ہے وہ ویڈیوز جو ہے وہ وائرل کی گئی ہیں. تو آپ سندھ کے حوالے سے بات کرتے رہے مستقل, کل سندھ بینک میں بھی کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں, وہ ابھی آپ کے علم میں گرفتاریوں کو تو وہ یقیناً وہ بالکل وہ خبریں اپنی جگہ موجود ہیں, اور گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ تو کسی بھی حد تک آپ دیکھ لیں تو وہ نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے, اور اس قسم کی ڈیولپمنٹ میرا نہیں خیال ہے کہ جو ہے وہ, اور اگر بہرحال کرپشن کری ہے, لوگوں پہ چارجز ہیں, اور اگر یہ پولیٹیکل ماجرائی کا حصہ نہیں ہے تو گرفتاریاں یقیناً ہونی چاہیے اور کرپشن کی جو ہے وہ روک تھام ہونی چاہیے. لیکن اس کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈنکا پیٹنے کے بجائے سسٹم کو امپروو کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, اور وہ اس میں میرے خیال ہے نظام میں بہتری لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دینے کی یا اس پہ لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تمام چیزیں جو ہے وہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ یہ الفاظ جو ہے وہ سمجھ گیا ہے, جان گیا ہے, اور اس کو مکمل طور پہ ادراک ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ NRO نہیں دیں گے. NRO ہے وہی تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یار ان کے پاس نہیں کیا چیز ہے. میرا مقصد یہ تھا کہ اب اس چیز سے آگے نکلا جائے, بتایا جائے کہ جو ہے وہ کس بنیاد پر جو ہے وہ آپ ملک کو آگے لے کے چلیں گے, کس بنیاد پر جو ہے اس معاشی بحران سے نکلا جائے گا, کس بنیاد پر جو ہے وہ عوام جو ہے وہ اس موجودہ مہنگائی اور بے روزگاری کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, مہنگائی میں لوگ گزارا کیسے کریں گے. حکومت کو جو دینے کی چیزیں وہ میرا خیال ہے اس وقت اس حوالے سے جو ہے وہ لائے عمل دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. لیکن اس میں دیکھیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں یار, آپس میں ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا کل بھی ہماد اظہر صاحب کو پرسوں جو ہے وہ ایک پورٹ فولیو دیا گیا اور کل واپس لے لیا گیا. عبدالحفیظ شیخ صاحب کی اس پر کچھ تحفظات تھے, واپس لے لیا گیا ریونیو ڈویژن. اس طرح کے معاملات یعنی حکومت اپنے معاملات سے تو دیکھیں اصل اس قسم کی جو مطلب آپ
ایک میچیور آپ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی کو جب آپ ایک دم اس کو حکومتی سلاٹ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جس قسم کی جو ہے وہ چیزیں اس میں نکل کے آتی ہیں تو یقیناً وہ جو سامنے آ رہی ہیں تو مطلب وہ کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اتنی معیوب جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ بہرحال اسد عمر جیسے جو ٹرین کا انجن تھے تحریک انصاف کی، جب ان کو جو ہے وہ وزیر خزانہ کی سلاٹ سے ہٹا دیا جا سکتا ہے، اور تو یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ٹرین کا انجن ہی بدل دیا گیا تحریک انصاف کی ٹرین کا؟ وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ پورا جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہی جو ہے وہ جس کی بنیاد پہ مطلب اسد عمر ہی جو ہے وہ ان کو کہا جاتا تھا نا کہ وہ بالکل جو ہے وہ جو ماضی کی تقاریر ہیں ان کے اندر عمران خان اکانومی میں حکومت میں آنے کے بعد جو انقلابی تبدیلیوں کا جو ضامن تھے وہ اسد عمر صاحب تھے، ٹریڈ مارک تھا بیسیکلی. تو تحریک انصاف کے اندر اسد عمر صاحب ایک ایز اے ٹریڈ مارک استعمال ہوئے تھے اور یہی بہت بڑی بہرحال وہ گرفتاریوں کا جو سلسلہ جو ہے وہ اپنی جگہ جاری ہے. سندھ بینک کے حوالے سے یقیناً سندھ بینک جو ہے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی اور اس کا جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ انفلوئنس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کا ہے. تو سندھ کے اندر جو خاص طور پہ سیاسی اس وقت جو کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ مطلب اس کو آپ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اور جو محاذ آئی ہے اس سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بالکل نئی بات میں جو ہے وہ میں خبر کو ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایف آئی اے کو جو ہے وہ کرپشن کو جو ہے وہ کرپشن کو لگام دینے کے حوالے سے ایف آئی اے کو بڑی حد تک جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ امپاور کیا جائے اور اس کے بنیاد پر جو ہے وہ کرپشن کو جو ہے وہ اس کی روک تھام کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے. لیکن اسی خبر میں ناظرین بڑی ایک خوبصورت جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ یہ آپ اس کو خبر کہہ لیں تجزیہ کہہ لیں کہ اگر ایف آئی اے کو جو ہے فیڈریشن امپاور کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ کرپشن کے خلاف یا سیاسی ماجرائی میں اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتی ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس آپشن موجود ہے. وہ آپشن ہے اینٹی کرپشن کا جو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے. تو یقیناً سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اینٹی کرپشن کو استعمال کر سکتی ہے. تحریک انصاف کے جو نمائندگان ہیں جو کیونکہ کرپشن جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کا کسی ایک سوسائٹی کے سیگمنٹ کا خاصہ نہیں ہے. کرپشن جو ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا جو ہے وہ بنیادی خاصہ تھا اور یہ گزشتہ 2-3 دہائیوں میں تبدیلی اتنی زیادہ آ چکی تھی کہ اب اداروں میں ایسے افراد کو ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا تھا جو کرپٹ نہیں ہیں. پہلے 2-3 دہائیاں پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو پہلے کسی کرپٹ آدمی کو ڈھونڈنا مشکل ہوتا تھا. آج جو ہے وہ کسی شریف آدمی کو کسی ادارے میں ڈھونڈنا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. تو یہ وہ تمام صورتحال ہے اور بہرحال اخبارات جو ہے وہ اس چیز کی بالکل آگاہی کے لیے جو ہے یہ خبر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یہ چیز ہم نے ماضی میں دیکھی بھی ہے کہ اگر نیب یا دیگر ادارے جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے خلاف کسی بھی سطح پر ایکٹیو نظر آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ علیم عادل شیخ صاحب پہ اور اس قسم کے جو دیگر پی ٹی آئی کے رہنما ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب ان پہ جو ہے وہ چیزیں آنا شروع ہو گئی تھیں. لینڈ مافیا کے حوالے سے بھی کیسز سامنے آئے, جو ہے وہ انلیگل جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں ان کے حوالے سے بھی سامنے آئے. تو یہ وہ محاذ آئی ہے کہ جو بہرحال سندھ حکومت کے پاس اپنے ٹولز موجود ہیں اور جو سسٹم موجود ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ فیڈریشن اپنی جو ہے وہ پاورز کا استعمال کر سکتی ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے اور ہم مسلسل اس پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو جو ہے سسٹم کو مضبوط کر کے سیٹیسائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور جبکہ محاذ آئی کو روک کے ملک کی ریاست کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ محاذ آئی کا جو اینڈ ہے وہ کچھ بہتر نہیں نظر آ رہا ہے. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چلا ہے. کل جو ہے وہ نئے موضوعات کے ساتھ پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.